السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے جدہ میں ملاقات میں دو طرفہ شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے سعودی تاجروں کو خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد روایتی جوش و جذبے کے ساتھ محدود پیمانے پر اتوار کو کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے صوبائی فورینزک سائنس اتھارٹی کے لیے 8 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ سندھ حکومت صوبے میں اساتذہ اور عملے کی حاضری کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ایپلیکیشن کا آغاز کرے گی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کا مظلومیت کا من گھڑت بیانیہ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے اس کے کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ بھارتی فوج نے آج اپنی ریاست چھتیس گڑھ میں قبائلی برادری کے 30 افراد کو ہلاک کر دیا۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 85 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 کرکٹ میچ کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور ترقی و خوشحالی کے مشترکہ ویژن پر مبنی اپنی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ جدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنے مشترکہ ویژن کو فروغ دینے کے لیے ہر سطح پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا اور معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ انہوں نے عوام کے درمیان روابط، ثقافتی تبادلے اور تعلیمی تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے عزم کو سراہا۔ ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد نے سعودی عرب میں پاکستانی برادری کی نمایاں خدمات کا اعتراف کیا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔ جدہ میں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح اور اقتصادی روابط کے بارے میں مشترکہ ٹاسک فورس کے سربراہ محمد التویجری سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے سعودی سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے توانائی، بنیادی ڈھانچے، زراعت اور ٹیکنالوجی میں پاکستان کی وسیع صلاحیت پر زور دیتے ہوئے سعودی کاروباری اداروں کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت کاروبار کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ سعودی وزیر خالد الفالح اور ٹاسک فورس کے سربراہ محمد التویجری نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے سعودی عرب کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ فریقین نے مشترکہ منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں طویل مدتی اور باہمی طور پر مفید اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے پر گورنر مدینہ شہزاد سلمان بن سلطان ال سعود نے وزیر اعظم کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے اور مسجد نبوی میں عبادات و نوافل ادا کریں گے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی بار 1,19,000 پوائنٹس کی حد عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تاجروں اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتے ہوئے معاشی اشاریے اور کاروباری ماحول پچھلے 1 سال کے دوران حکومت کی معاشی پالیسیوں کی بدولت ممکن ہوا۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमाया कारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी की गरज से तरजीही बुनियादों पर तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम कर रही है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार याद सादिक ने कहा है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बदस्तूर पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के तलबा के वफ्द से मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक हकीकत है कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। याद सादिक ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मंसूबे शुरू करने के लिए इस्तेमाल होती रही है और इन अनासर पर मुनासिब कंट्रोल न होने के बायस ये सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि इस हकीकत को तस्लीम करे कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए चैलेंज नहीं बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी ख़तरा है और इससे निपटने और ख़ात्मे के लिए मुत्तहिद होकर मुतफ़िका कोशिशें करने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली का इजलास आज डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ। इजलास के आगाज़ में ऐवान में साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद मरहूम की रूह के ईसाल सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। ऐवान का इजलास अब कल दिन 11:30 बजे होगा। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कौमी सलामती के बारे में पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट करने पर हिस्ब इख्तलाफ पर तनकीद की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हिस्ब इख्तलाफ का ये फैसला कौमी मफादात के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत ने इजलास को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी अहलकारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बन्नू में किंगर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला दिलेरी से नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी से ख्वारिज दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनको कामयाबी से पसपा कर दिया। उन्होंने फौरी और बेखौफी से कार्रवाई करने पर फोर्स की तारीफ की और बहादुर अफसरों को सलाम पेश किया जिन्होंने शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। उमूर दाखिला के वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी लाएअमल को उसकी रूह के मुताबिक नाफिज के लिए हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने वाले मुसल्लह ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दिया। वज़ीर ममलकत ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज कौम के ताउन से मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर रोज़ाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की सलामती की जंग लड़ रहा है और आलमी बिरादरी बिलखसूस अमरीका और मगरबी दुनिया को इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। अफगानिस्तान में अमरीका के छोड़े हुए अरबों डॉलर मालियत के असलहे के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह हथियार अस्करियत पसंद अनासिर के हाथों लग गए हैं जो उन्हें पाकिस्तानी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से ये हथियार वापस लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कानकनी, सर्जरी और अवामी सतह पर रवाबित में उज़्बेकिस्तान के साथ ताउन की नई राहें तलाश करने का ख्वाहां है। वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर बख्ताइब से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात के दौरान हारून अख्तर खान ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के मुताबिक तिजारत का हजम $2 अरब तक बढ़ाने का हदफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तिजारती और सरमायाकारी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और अपने अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने IT के शोबे में पाकिस्तान की तेज़ तरक्की को सराहा। उन्होंने ड्रामा और फिल्म में मुश्तरका प्रोडक्शन के ज़रिए सकाफ़ती तबादलों को फ़रोग़ देने की तजवीज़ भी पेश की जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कॉमस्टेक के मिशन को आगे बढ़ाने और इसके इक़दामात को फ़रोग़ देने में हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज इस्लामाबाद में आला सतही वफ़द के हमरा
कॉमस्टेक सेक्रेटेरिएट का दौरा करते हुए किया। इस दौरे का मकसद कॉमस्टेक के साथ मिलकर नौजवानों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल सिखाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करना था। वफ्द की आमद पर कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम ने इस इदारे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए शराकतदारी और इश्तराक अमल के ज़रिए कॉमस्टेक को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मजबूत रवाबित कायम किए जाएं और नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करें जो उन्हें हुनर, टेक्नोलॉजी और कारोबारी महारतों में तरक्की के मौके फराहम करें। दोनों फरीकों ने नौजवानों की तरबियत, साइंस और टेक्नोलॉजी के मंसूबे और पेशा वराना तरबियत पर तवज्जो मरकूज करने पर इत्तेफाक किया। यौम पाकिस्तान परेड इतवार को महदूद पैमाने पर रवायती जोशो खरोश से होगी। महदूद पैमाने पर परेड के इनेकाद का फैसला माह रमज़ानुल मुबारक की वजह से किया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते परेड में भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान पर परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। सदर आतिफ अली जरदारी इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। परेड के दौरान मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी देंगे। इस मौके पर पाक फिदाइया के जंगी तैयारे भी फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी परेड की तकरीब में मदऊ किया गया है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के लिए 8 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिला पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक ये फ़ंड जदीद आलात की खरीदारी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और फॉरेंसिक सहूलियात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में नई फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज कायम की जाएंगी। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को आगे आने और ज़रई शोबे में सरमायाकारी करने की दावत दी है। उन्होंने ये दावत ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से आज कराची में मुलाकात के दौरान दी। सैयद मुराद अली शाह ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को बताया कि सिंध हुकूमत ज़रई शोबे की तरक्की और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर काम कर रही है। सिंध के महकमे तालीम ने सूबे में असातिज़ा और अमले की हाज़िरी की निगरानी के लिए आयरिस के नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन का आगाज़ करने का फैसला किया है। ये फैसला कराची में सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत असातिज़ा की डिजिटल हाज़िरी से मुतालिक इजलास के दौरान किया गया। इस इक़दाम से स्कूलों में असातिज़ा और अमले की हाज़िरी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज पेशावर में सरकारी अराज़ी लीज़ पर देने से मुतालिक अमूर के जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में फैसला किया गया कि सनतें लगाने के लिए दी गई ज़मीनें जिन पर अभी तक कोई सनत नहीं लगाई गई वापस ली जाएंगी। वज़ीर आला ने महकमे सनत और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत की कि सूबे भर में ऐसी तमाम सरकारी ज़मीनों की निशानदही की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने स्ट्रेटेजिक इस्लाहात और पायदार तरक्की के जरिए अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ से खिताब करते हुए दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग में सूबे के अहम किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जुर्रत और इस्तकामत की तारीफ़ की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त असर पाकिस्तान की सलामती पर होता है। बलोचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज अहमद बुगटी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबे के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने आज कोयटा में वफाकी वज़रा के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम कर रही है। सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान की खुशहाली और तरक्की में गहरी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में कल जश्न नौरोज़ रवायती जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया ने इस मौके पर मुकामी तातील का ऐलान किया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का मजलूमियत का मन घड़त बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी को हवा देने में उसके मुलव्वस होने और मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती सरपरस्ती में उसके मजालिम को छुपा नहीं सकता। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान को भारतीय क़यादत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में बढ़ते हुए गैर ज़रूरी और बिला जवाज़ दावों पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा भारत ही वो मुल्क था जो 1948 में मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया था और इसके लिए इसे सलामती कौंसिल उसके साबिक़ अरकान पर इस हवाले से मंजूर करदा करारदादों पर इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं।
ترجمان نے کہا کہ بھارت کے مسلسل بے بنیاد دعوے اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کی حتمی حیثیت کا تعین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کے ذریعے خود کشمیریوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان نے جموں کشمیر کے بنیادی تنازع سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ تعمیری روابط اور نتیجہ خیز مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ تاہم بھارت نے اپنے ہٹ دھرمی پر مبنی رویے اور مخاصمانہ عزائم کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے میں بھارت ملوث ہے اور اس کی طرف سے بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا بھی واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حالیہ حملے کی مذمت نہیں کی۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت پاکستان اور پورے خطے میں اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں پر الزام تراشی کی بجائے بھارت کو دنیا کے مختلف ممالک میں ٹارگیٹڈ قتل کے واقعات، شورش پیدا کرنے اور دہشت گردی اور تخریب کاری کی سرگرمیوں کے اپنے ریکارڈ پر غور کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال کے جواب میں شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم سرحد دوبارہ کھول دی گئی ہے جو ایک مثبت پیش رفت ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں اب 12 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ بھارت کے شورش زدہ صوبے چھتیس گڑھ میں بھارتی فوج کی قبائلیوں کے خلاف تازہ پرتشدد کارروائیوں میں کم از کم 30 قبائلی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے صوبے کے علاقے باستر کے اضلاع بیجاپور اور دانتیوادہ کے 2 مقامات پر تلاشی کی کارروائیوں میں بھارتی ماؤ نواز کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے کم از کم 30 قبائلی افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ پہلے ہی فوج کو بھارت سے علیحدگی اور ایک آزاد ریاست کی حمایت کرنے والوں کو مارنے کا حکم دے چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں آج کم از کم 85 فلسطینی شہید اور 123 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے منگل کو جنگ بندی توڑنے کے بعد 200 بچوں سمیت 506 فلسطینی شہید اور 909 زخمی ہو چکے ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 11:15 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے PCB کے بارے میں بھارتی میڈیا کے بے بنیاد پروپیگنڈے کی تردید کی ہے۔ آج سے پہر لاہور میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین PCB کے مشیر عامر میر اور PCB کے چیف فائنینشل آفیسر جاوید مرتضیٰ نے کہا کہ PCB کو حال ہی میں منعقدہ ICC کے عظیم الشان ایونٹ سے کسی قسم کا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ PCB کا شمار دنیا کے امیر ترین بورڈز میں ہوتا ہے، جس نے حال ہی میں منعقدہ ICC چیمپئن ٹرافی میں گراؤنڈ منی اور ٹکٹوں کی فروخت سے 3 ارب روپے کا منافع کمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ PCB نے اپنے بجٹ 18 ارب روپے کی لاگت سے کم وقت میں قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو کا کام مکمل کیا گیا۔ خواتین کرکٹرز قومی سلیکشن کمیٹی نے 19 کھلاڑیوں کو اگلے ماہ کی 9 سے 19 تاریخ تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تربیتی کیمپ کے لیے بلایا ہے۔ کیمپ تیاری کے پہلے مرحلے کا تسلسل ہے، جہاں گزشتہ ماہ فیصل آباد میں 33 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کھلاڑیوں کو ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ 6 ٹیموں پر مشتمل ICC کوالیفائرز میں بنگلہ دیش، اسکاٹ لینڈ، تھائی لینڈ، ویسٹ انڈیز اور پاکستان شامل ہیں۔ کوالیفائر میں سرفہرست 2 ٹیمیں بھارت میں ہونے والی ICC ویمنز ورلڈ کپ میں جگہ بنائیں گی۔ سندھ حکومت نے ورلڈ ونٹر اسپیشل اولمپکس گیمز 2025 میں میڈل جیتنے والے پاکستانی کھلاڑی کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ آج ایک بیان میں سندھ کے کھیلوں کے وزیر محمد بخش خان مہر نے اسپیشل اولمپکس کے کھلاڑیوں کو بین الاقوامی ایونٹ میں ملک کا سر فخر سے
بلند کرنے پر سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اسپیشل گیمز کو سالانہ سپورٹس کیلنڈر میں شامل کیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ اٹلی کے شہر ٹورن میں منعقدہ عالمی گیمز میں پاکستان کے خصوصی کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 11 تمغے حاصل کیے تھے۔ چیئرپرسن پاکستان نیشنل اولمپکس رونق لاکھانی نے اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی کو ملک کے لیے باعث افتخار قرار دیا ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 795 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,18,769 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 667 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 544 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سنیچر کو PK کمپنی کے سب سے زیادہ 163 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 442 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 205 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 176 میں کمی، جبکہ 61 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ماڑی انرجیز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ₹57.72 کا اضافہ، جبکہ سفائر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں ₹23.20 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $280.10 اور قیمت فروخت $280.40۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ $364.37 اور $365.02۔ یورو $305.60 اور $306.15۔ سعودی ریال $74.71 اور $74.84۔ UAE درہم $76.80 اور $76.93، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید $1.89 اور قیمت فروخت بھی $1.89۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,74,439 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,36,800 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 72,460 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,64,340 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ نوروز کا تہوار کل گلگت بلتستان میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس موقع پر روایتی پکوان بھی تیار کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مقامی انتظامیہ نے گلگت اور سکردو سمیت مختلف اضلاع میں مقامی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح خوشی کا عالمی دن آج پاکستان میں بھی منایا گیا۔ اس سال دن کا موضوع ہے خیال رکھنا اور خوشیوں کو بانٹنا۔ خوشی کا عالمی دن پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی جانب سے 2013 میں منایا گیا۔ اقوام متحدہ نے معاشرتی ترقی کے لیے ایک متوازن سوچ اپنانے پر زور دیا ہے جو تمام انسانیت کی خوشی اور فلاح و بہبود کو فروغ دے۔ معروف اردو شاعر، ادیب اور براڈ کاسٹر اخلاق احمد دہلوی کی 33ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز نے یہ خصوصی پیکج تیار کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ 20 مارچ سن 1992 کو اردو کے ممتاز ادیب، خاکہ نگار اور براڈ کاسٹر اخلاق احمد دہلوی لاہور میں وفات پا گئے۔ اخلاق احمد دہلوی 12 جنوری سن 1919 کو کوچ چیلاں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ میں پیدا ہوا 1919 میں۔ ہمارے گھر میں بہادر شاہ ظفر کی ایک پوتی مقیم تھیں جنہوں نے میری تربیت کی اور 10 برس کی عمر تک مجھے پالا۔ پلکیں ان کی سفید تھیں اس وقت جب میرا بچپن تھا۔ وہ یوں کہ جب تک وہ زندہ رہیں انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ میری والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، 3 سال کا جب میں تھا، تو انہوں نے مجھے پالا اور اس لیے باہر نہیں جانے دیتی تھیں کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ زبان بگڑ جائے گی بچے کی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ ان کا شمار ریڈیو پاکستان کے چند اہم براڈ کاسٹرز میں ہوتا ہے۔ اخلاق احمد دہلوی کے خاکوں کے 3 مجموعے اور پھر بیاں اپنا، پھر وہی بیان اپنا اور میرا بیان کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے، جبکہ ان کی خود نوشت سوانح عمری یادوں کا سفر کے نام سے شائع ہوئی۔ وہ لاہور میں آسودہ خاک ہیں۔ معروف اردو شاعر اور براڈ کاسٹر عشرت رحمانی کی برسی آج منائی گئی۔ عشرت رحمانی کا اصل نام امتیاز علی خان تھا۔ وہ 16 اپریل 1910 کو بھارت کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہو گئے۔ عشرت رحمانی 1992 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔
ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ بھر میں پرندوں کی آبادی میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ حالیہ ایک رپورٹ سے اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ امریکہ میں تمام زمینی اور آبی رہائش گاہوں میں امریکی پرندوں کی آبادی میں مسلسل بڑے پیمانے پر کمی ہو رہی ہے، جبکہ 229 نسلوں کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ معروف سائنس اور تحفظ کی تنظیموں نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے، جس میں تمام زمینی اور آبی رہائش گاہوں میں امریکی پرندوں کی آبادی میں مسلسل کمی کو ظاہر کیا گیا ہے اور 229 نسلوں کے فوری تحفظ کے لیے کارروائی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ نئی رپورٹ 2019 کے مطالعے کے 5 سال بعد سامنے آئی، جس میں شمالی امریکہ میں گزشتہ 50 سال کے دوران 3 ارب پرندوں کے نقصان کو دستاویز کیا گیا تھا۔ یورپین اسپیس ایجنسی نے اسپیس ٹیلیسکوپ یوکلڈ سے لی گئی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپین اسپیس ایجنسی نے اسپیس ٹیلیسکوپ یوکلڈ سے کیے جانے والے سروے کا پہلا ڈیٹا جاری کیا ہے، جس کے مطابق آسمان کے 3 حصوں کے گہرے مشاہدے میں 2.60 کروڑ کہکشائیں دریافت کی گئیں۔ یورپین اسپیس ایجنسی نے دریافت ہونے والی کہکشاؤں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں، جس کے مطابق کہکشاں کی نئی دریافت محض شروعات ہے۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یوکلڈ مشن کہکشاں کا سب سے بڑے پیمانے پر سروے کر رہا ہے، جس سے ہمیں کائنات کی تاریخ اور کائنات کی تشکیل کرنے والی پوشیدہ رازوں کو تلاش کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہا، تاہم کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کشمیر میں راولا کوٹ کے مقام پر 15 ملی میٹر، مظفر آباد 4، گڑھی دوبٹہ 2، پنجاب مری میں 11، راولپنڈی شمس آباد 4، چکلالہ 3، راولپنڈی میں کچیری کے مقام پر 2 اور جہلم میں بھی 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد میں سید پور کے مقام پر 13، 0.7، گولڈا 5 اور بوکرا 2، گلگت بلتستان میں بگروٹ میں 3، خیبر پختونخوا میں کاکول کے مقام پر 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لے میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، استور، بگروٹ اور کلام میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر عام شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 3، لاہور 16، کراچی 23، پشاور 11، کوئٹہ 7، مظفر آباد 9، گلگت 7، سکردو 2، سری نگر 7، جموں 14، لے -4، پلوامہ 7، اننت ناگ 6 اور شوپیاں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے جدہ میں ملاقات میں دو طرفہ شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے سعودی تاجروں کو خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد روایتی جوش و جذبے کے ساتھ محدود پیمانے پر اتوار کو کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے صوبائی فرینسک سائنس اتھارٹی کے لیے 8 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں اساتذہ اور عملے کی حاضری کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل اپلیکیشن کا آغاز کرے گی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کا مظلومیت کا من گھڑت بیانیہ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے اس کے کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ بھارتی فوج نے آج اپنی ریاست چھتیس گڑھ میں قبائلی برادری کے 30 افراد کو ہلاک کر دیا۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 85 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 کرکٹ میچ کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر وسیم احمد رانجھا۔
نیوز پروڈیوسر ملاحت سولت، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔